کامران صاحب، اس سے پہلے کہ میں الیکشن کمیشن میں جو آج آپ نے آرگومنٹس دیے اس پہ بات کروں، پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو صدر عارف علوی صاحب کی مرضی کے بغیر کل قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے، آپ کے خیال میں یہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے؟ دیکھیے، صدر نے بھی غیر آئینی حرکت کی اور میرا خیال ہے کہ باقیوں نے بھی غیر آئینی حرکت کی ہے۔ لکھا نہیں ہے کہ کون بلوائے گا۔ صدر جو ہے نا، وہ سونر تو وہ بلوا سکتا ہے، 91(2) میں یہی لکھا ہوا ہے، مگر اس کے بعد کون بلوا سکتا ہے اگر وہ نہ بلوائے تو یہ کہیں پہ نہیں لکھا۔ اگر رولز میں لکھا ہے تو مجھے نہیں پتا نیشنل اسمبلی کے رولز میں، مگر یہاں دستور میں کم از کم نہیں لکھا ہوا۔ تو آپ کیا ایڈوائز کریں گے اپنی پارٹی کے جو آپ کے لوگ ہیں کہ ان کو جانا چاہیے کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں؟ میرا خیال ہے کہ اگر رولز میں نہیں لکھا تو پھر یہ غیر دستوری طور پہ یہ اجلاس بلوایا گیا ہے۔ صدر نے جو کچھ کیا غلط کیا ہے۔ 21ویں دن اجلاس ہونا چاہیے تھا، وہ ان کے پارٹ پہ غلطی ہے، مگر وہ اگر ان کے پارٹ پہ غلطی ہے تو پھر ہمارے پارٹ پہ کون سی جو ہے نا وہ کوئی بہت اچھا کام کیا۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ تو میرا خیال ہے کہ کل نہ جائیں تو بہتر ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ یہ جو الیکشن کمیشن میں آج پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور MQM نے کہا جی کہ جو سنی اتحاد کونسل ہے اس کی تو خواتین کی اور اقلیتوں کی ریزرو سیٹیں بنتی نہیں ہیں، یہ تو سیٹیں ہمیں ملنی چاہیے۔ آپ کا بھی یہی موقف تھا اپنی پارٹی کی طرف سے، تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ کسی دوسرے کا حق ہے جو کہ آپ لینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں خود نہیں گیا ہوں، انہوں نے جو ہے وہ درخواستیں دی ہیں، انہوں نے اپنے طور پہ جو ہے وہ اپنے کلیم لاج کیے ہیں۔ ہماری طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمیں کل کے آرڈر کے پرسنس میں ہمیں آج پیش ہونا پڑا۔ تو ان کو میں نے کہا بھی کہ ہم کسی کا حق جو ہے وہ غصب کرنے نہیں آئے ہیں، مگر ہم جو ہے نا چونکہ ہمیں بلوایا گیا ہے تو ایز اے پولیٹیکل پارٹی، رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی، ہم اپنا جو ہے موقف دے رہے ہیں۔ تو وہ موقف دیا، وہ انہوں نے ایک غلطی کی ہوئی ہے، بہت بڑی غلطی کی ہوئی ہے۔ جو آزاد امیدوار تھے، جو الیکٹ ہوئے، جو ریٹرن کینڈیڈیٹ تھے، اور جو انہوں نے اس کے بعد سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جوائن کیا، تو ان کے دونوں کے پارٹ پہ غلطیاں ہیں۔ تو وہ ہم نے جو ہے نا وہ صرف قانونی پروویژن جو ہے نا وہ بتائی ہے، اور یہ ہم نے نہیں کہا کہ JUI کو دے، ہم نے کہا باقی اس کے بعد جو قانون جس کو کہتا ہے وہ دے دیں، مگر جو ہے نا ان سے ٹرین گزر گئی ہوئی ہے، اور اس کی یہ کسی کے حق کا مسئلہ نہیں ہے، ایک فاش غلطی، ایک فاش قانونی غلطی کا مسئلہ ہے۔ اچھا، آپ تھوڑا اس کو بتائیں گے کہ آپ کے خیال میں وہ فاش قانونی غلطی کیا ہے کہ ایک ایسی پارٹی جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ تھی، اس میں شمولیت اختیار کرنا غلط ہے؟ نہیں، وہ اس میں ایسا ہے کہ سیکشن 104 ہے اس میں الیکشنز ایکٹ کی، اور رول جو ہے وہ 92 ہے۔ ان دو کو ملا کے پڑھنا ہے آپ نے، سیکشن 51 آرٹیکل 51 کے ساتھ، آرٹیکل 106 کے ساتھ، اور آرٹیکل 224 کے ساتھ۔ جب آپ ان کو ملا کے پڑھتے ہیں تو وہ، اور اس کے ساتھ جو فردر جو آپ نے ملا کے پڑھنا ہے، جو شیڈول آیا ہے الیکشن کمیشن کا، الیکشن کمیشن نے 3 ڈیٹوں پہ جو ہے وہ شیڈول دیا تھا، اور مطلب فرسٹ شیڈول آیا، پھر اس پروگرام کو امینڈ کیا، پھر دوبارہ امینڈ کیا، تو اس میں سب میں کٹ آف ڈیٹ موجود تھی کہ یہ کام کرنا ہے، لسٹ دینی ہے پارٹی نے اور اس ڈیٹ تک دینی ہے، اور وہ ڈیٹ تک نہیں آئی، اور پھر اس کو سپریم کورٹ نے مینٹین کیا ہوا ہے۔ بلوچستان کا کیس تھا پسو مل، میں پیش ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا ریزرو سیٹ پہ مینارٹی کے، اس میں اس نے حالانکہ جو نامینیشن پیپرز تھے وہ ٹائملی جمع کروائے تھے، مگر اس کا نام لسٹ میں نہیں تھا، لسٹ اس میں سبسیکوینٹلی آئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پیپر ہی اس کے ریجیکٹ کر دیے تھے، تو سپریم کورٹ تک یہ فیصلہ مینٹین آلریڈی ہو چکا ہے، ابھی ریسنٹ ہے ججمنٹ۔ اچھا، لیکن وہاں پہ آج الیکشن کمیشن میں یہ ایک آرگومنٹ دیا گیا PTI والوں کی طرف سے کہ BAP جو ہے، باپ بلوچستان عوامی پارٹی، اس نے بھی مقررہ ڈیٹ تک اپنی لسٹ نہیں دی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو خواتین کی مخصوص نشستیں مل گئی ہیں، تو یہی قانون جو ہے یہ سنی اتحاد کونسل پہ لاگو کیوں نہیں ہوتا؟ یہ میرے علم میں نہیں ہے، مگر یہ کسی پچھلے الیکشن کا حوالہ دے رہے تھے اپنا علی ظفر صاحب، تو اگر فرض کر لیجئے کہ کہیں پہ اگر کوئی غلط کام ہوا ہے تو اس غلطی کو ریپیٹ ہونا چاہیے پھر۔ تو آپ کے خیال میں اب جو معاملہ اگر سپریم کورٹ میں جائے گا تو وہاں پہ بھی سنی اتحاد کونسل کو ریلیف ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے؟ میرا خیال یہ ہے کیونکہ سیکشن 104 جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے، یا تو یہ ہے نا کہ سیکشن 104 کی وائریز کو کسی نے چیلنج کیا ہوتا ہے، اس کی وائریز کو کسی نے چیلنج نہیں کیا، یہاں الیکشن کمیشن ہے، الیکشن کمیشن کے پاس جو ہے وہ جس طرح سے قانون موجود ہے اسی کو انہوں نے دیکھنا ہے۔
تو 104 میں اور اس کے ساتھ رول 92 ملا لیجیے اور اس کے ساتھ شیڈول ملا لیجیے جو سیکشن 58 میں دیتے ہیں، الیکشن پروگرام جو دیتے ہیں، ان تین چیزوں کو جب ملائیں گے تو وہ ایک کٹ آف ڈیٹ تھی. اس کٹ آف ڈیٹ تک جو ہے وہ پارٹی لسٹ آنی چاہیے تھی. پارٹی لسٹ اگر اگزاس ہو جائے تو وہ اس کے بعد نام آ سکتے ہیں، مگر اگر دی نہیں گئی ہو تو پھر جو ہے نا وہ ان سے ٹرین گزر گئی ہوئی ہے.